میں عباس میں شانوں کو جھکا، سرکار ابوالفضل العباس کعبہ کی چھت پہ آ گئے۔ سرکار حضرت ابوالفضل العباس خانہ کعبہ کی چھت پہ پہنچ گئے۔ اب ذہن میں آپ کے نقشہ ہو، بیٹھے آپ امام بارگاہ میں ہو، ذہن آپ کے وہاں ہو، آنکھوں کے سامنے یوں تصویر چل رہی ہو، لفظ میرے ساتھ ساتھ تائید کر رہے ہوں، تو پھر آپ کی روح کو بھی تسکین حاصل ہوگی۔ لوگ طواف میں ہیں اور عباس کعبہ کی چھت پہ ہیں، لوگ طواف میں ہیں اور عباس کعبہ کی چھت میں ہیں، لوگ طواف میں ہیں اور عباس کعبہ کی چھت پہ ہیں۔ مجھے تو خبر ہی نہیں ہو رہی طواف کعبے کا ہو رہا تھا یا غازی کا ہو رہا تھا۔ لوگ طواف میں تھے اور عباس کعبہ کی چھت پہ تھے۔ چلے میں جملہ پھر تبدیل کر دوں۔ کعبے کی چھت نے عباس کے پاؤں چومے، دور مسند پہ جا کے حسین کریم بیٹھ گئے۔ اب لوگوں کی نظریں ہیں کعبے پہ، کعبے کی نظریں ہیں غازی پہ، غازی کی نظریں ہیں حسین پہ۔ جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی، آپ کی خاموشیوں پہ قربان، جو جہاں عبادت کو بہتر سمجھ رہا تھا وہ کر رہا تھا۔ حاجی کعبہ کو دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا، غازی حسین کو دیکھ رہے تھے۔ سرکار ابوالفضل العباس نے یوں زمین پہ، اب سطر پھر مجھے دل سے آپ سے دعا چاہیے، آپ عالم دین بھی ہیں، عارف بھی ہیں۔ حضرت ابوالفضل العباس نے یوں جھک کے زمین پہ رینگتے ہوئے حاجی دیکھے، جو حجت کو چھوڑ کے چلیں کیسے، وہ طواف کیسا، میں لفظ طواف تو استعمال ہی نہیں کر سکتا ان کے لیے۔ یوں ان کو دیکھا، حضرت ابوالفضل العباس نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا۔ حاجیوں کی نگاہیں عباس نے اپنی انگلی کے ساتھ باندھی، 3 اشارے کیے میرے سخی نے۔ اشارے سننا یہ خطابت نہیں ہے میری، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، میں اس مالی کا خطبہ پڑھنے لگا ہوں جس کا باپ بولے تو نہج البلاغہ بن، وہ بیٹا کتنا فصیح و بلیغ ہوگا۔ سرکار حضرت ابوالفضل العباس، الحمدللہ الذی شرف ھذا، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ ہائے 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 ہائے، پہلا اشارہ توحید کی طرف، نگاہیں حاجیوں کی عرش پہ گئیں، عباس فوراً فرش پہ لے کے آئے۔ تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے، اے سخی ابوالفضل العباس، علی آپ کے بھی تو بابا ہیں، آپ یہ کہہ دیتے جس نے میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے، جب نہیں کی آواز عباس آئے خاموش ہو جا، جہاں حسین بیٹھے ہوں وہاں اپنا تعارف نہیں کروایا جا، وہاں اپنے فضائل نہیں پڑھے جاتے۔ تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ قبلہ تشریف فرما ہے، خطبہ کتابوں میں آج میں لکھا ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں، سرکار حضرت ابوالفضل العباس کا کلام ہے۔ سرکار حضرت عباس کی آواز آئی، او حاجیو، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے، یہ صرف ایک کمرہ تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد عباس کے چہرے کے تیور بدلے، عباس کے چہرے چلا آیا، عباس کا چہرہ ایسے چمکا جیسے صفین میں علی کا چہرہ چمکا تھا۔ عباس یوں حاجیوں کی طرف نگاہ دیکھے گا، او کافرو، او فاجرو، او کافرو، او فاجرو، مجمع چپ ہو گیا۔ مجھے عباس مولا کی جلالت کی قسم ہے، یہ جملے تھے سخی عباس کے، حاجیوں کو احرام کی حالت میں عباس نے کافر کہہ دیا، عباس نے فاجر کہہ دیا۔ آؤ سخی عباس سے پوچھے، مولا ان کے بدن پہ احرام ہے، ان کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک کی صدا ہے، تو نے کعبے کی چھت پہ کافر کیوں کہا؟ عباس کہ میں کعبے پہ کھڑا ہو کے اعلان کر کے جا رہا ہوں، جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو۔ بسم اللہ سر، جن کے دین سے حسین نکل جائے، جن کے مذہب سے حسین نکل جائے، وہ کعبے میں پھر مسلمان بن کے نہیں۔ کون کہتا ہے کہ عباس کربلا میں لڑے نہیں تھے؟ عباس نے تو مکے میں ہی خطبے کی تلوار چلا دی۔ جو کام مشکل تھا، کافر مسلمان کرنا آسان ہے، یوں حدود دین کے وارث ہیں یہ، جس کو چاہیں پکڑ کے دین کے اندر ڈالیں، جس کو چاہیں پکڑ کے نکالیں۔ کعبے میں کھڑے ہوئے حاجیوں کے لباس میں عباس نے دین کی دیوار سے باہر پھینکے، وہ کافر ہو، وہ فاجر ہو، وہ کافر ہو،
او فاجرو دل سے دعا نکلے. میں نے پہلے کہا زوار شاہ جی مولا عباس کا خطبہ ہے, آپ تائید فرما رہے ہیں جی. چھوٹی کتاب سے لے کے سخی پہ لکھی ہوئی بڑی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, ذکر العباس تک چلے جائیں. جس نے بھی سخی عباس کی سیرت لکھی ہے اس نے حضرت عباس کے اس خطبے کو ضرور نقل کیا ہے. حضرت عباس کی آواز حسن بھائی, او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو. اگر عباس یہاں پہ یہ بات نہ کرتے تو آج لوگ کہہ دیتے حسین تو قتل کے خوف کی وجہ سے, حسین تو تلواروں کے ڈر کی وجہ سے چلے گئے تھے, حسین مرنا نہیں چاہتے تھے, حسین جینا چاہتے تھے, حسین زندگی کے لیے حج چھوڑ کے چلے گئے. عباس کی آواز ہے او کافرو او فاجرو, تم کیا سمجھتے ہو, تم نے حسین کا رستہ روکا. اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں چلا جائے, کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں چلا گیا. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ یہی کا یہی رہے گا. اور میں اگلا جملہ کہو, فرمایا یہ کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں چلا. اتنا کہنا تھا یا کعبے کی بنیادوں نے ہلنا شروع کیا, کعبے کی دیواروں پہ لرزہ آیا. حسین نے مسئلے چھوڑی, حسین تیز قدموں سے چلے. حسین نے کعبے کی دیوار پہ روک کے, تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں, تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں. عجب نہیں کہ کعبے کی دیواروں سے آواز آئی, مولا عباس سے کہا پھر خاموش ہو جا, ورنہ باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی, یہ چاروں دیوار. اگر وہ چاہے اگر وہ چاہے اگر وہ چاہے اس کی چاہت کا نام دین ہے. اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے, میں لفظ تبدیل کر دیتا ہوں. میں نے کہا کہ مولا نے فرمایا کہ ان کی چاہت ہے, ان کی رضا ہے, وہ یہ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں جانا. اگر ان کی نیت میں یہ ہوتا تو پھر وہ یہاں نہ آتے, یہ وہاں جاتا. دیواریں ہل گئیں تو آپ کے ذہنوں میں کیونکہ سوال تو یہاں پیدا ہونا بنتا ہے کہ حکم کریم نے دیا نہیں تو کعبہ کیوں ہل گیا. یا تو حسین کہتے کہ اڑ تو پھر کعبہ اڑتا, حکم سے پہلے عمل کیوں. اس کے لیے میں دلیل کی صورت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. 7ویں شہنشاہ کا دور تھا, ظاہراً میرے 7ویں بادشاہ ہارون کے قید خانے میں تھے اور ظاہری طور پہ ہارون تخت پہ تھا, نہ حقیقت میں وہ قیدی تھے نہ حقیقت میں یہ بادشاہ تھا. یہ ظاہری طور پہ امتحاناً بادشاہ تھا اور وہ محافظ توحید ہونے کی حیثیت سے دین کی اشاعت کے لیے اپنے دن اور رات قید خانے میں بسر کر رہے تھے. ہارون کے پاس چند مہمان آئے. انہوں نے کہا ہم نے سنا, بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے, مجھے یہاں واقعہ کیوں سرکار کا پڑھنا پڑا کہ مولا حضرت ابوالفضل عباس نے چاہتے حسین, اگر وہ چاہیں, چاہنا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ان کا چاہنا کیسا ہوتا. شاہی مہمان انہوں نے آ کے پوچھا کہ ہارون ہم نے سنا ہے کہ تیرے قید خانے میں رسول کا بیٹا ہے. اس نے کہا ہاں میرے پاس قید ہے. انہوں نے کہا ہمیں ملوا تو صحیح, دکھا تو صحیح, ہم دیکھیں. اس نے کہا ملاؤں نے کہ ایک شرط ہے, بلواؤں گا تم نے احترام کے لیے اٹھنا نہیں, تعظیم نہیں کرنی, تاکہ انہیں خبر ہو جائے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اب محبت اہل بیت ختم ہو گئی. اس نے اپنے دربار کو بھیجا, درباری کو جاؤ زندان سے, زندان بان کو بھیجا, لے کے آؤ 7ویں بادشاہ کو. جب میرے مالک دربار کے اندر پہنچے تو اس ملاؤن نے توہین کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ اپنے زندان بان سے کہ جس قید خانے سے لے کے آئے ہیں موسیٰ کاظم کو, اس کی چابی کہاں ہے. داروغہ نے وہ چابی اپنی کمر بند سے نکالی. اس نے کہا یہ ہے وہ چابی. اس نے کہا دکھا میرے مہمانوں کو. اس نے مہمانوں کو چابی دکھائی. ہارون ملاؤن کہہ کر لگا کے کہنے لگا یہ کہتے ہیں ان کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, جبکہ ان کے قید خانے کی چابی میرے تنخواہ دار ملازم کے پاس ہے. وہ چاہے تو یہ باہر نکلتے ہیں, وہ نہ چاہے تو یہ قید خانے سے باہر نہیں آ سکتے. جب یہ میری رضا کے بغیر قید خانے سے نہیں نکل سکتے تو یہ نظام کائنات کیسے چلا رہے ہیں. یہ کہنا تھا, یہ کڑیوں سے فرزند رسول نے سر اٹھایا. امام کی آواز ہے جاہل اپنے کلام کو روک, اگر میں چاہوں یہ دیوار سونے کی ہو جائے. اتنا کہنا تھا, یہ دیوار سونے کی ہونی شروع ہوئی. جب دیوار سونے کی بننے لگی امام نے دیوار کی طرف دیکھا, جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کوئی دیوار نے کہا مولا جب آپ کہہ رہے تھے کہ اگر میں چاہوں تو ان میں سے اپنے دل میں سوچ رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا.